تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے۔ اور جامعہ ترمذی میں اس کی ڈیٹیل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر بھی اور کبھی عصر کے ساتھ ظہر بھی، اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب۔ اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا، جمع سوری، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے۔ اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین الصلاتین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 3 احادیث کنٹینیوس موجود ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو تابعین نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ رہے اس معاملے میں، یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے، کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجماع ہے۔ البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین الصلاتین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، صرف جواز کی حد تک ہے۔ پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں، انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک، ثاقب اکبر صاحب سے۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اسماعیلی، ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد، ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک۔ تو اس میں جو شیعہ والا چیپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے، اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں، لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں، اس میں بڑی ٹالرنس موجود ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ بہرحال سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے۔ اور الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے، یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے، پھر واپس آنے میں تردد ہوگا، تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے۔ لہٰذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ قصر کے اعتبار سے کلیئر ہوا۔ بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں، فجر کے 2 فرض قصر یا صلاۃ الخوف میں، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض۔ عشاء کے وتر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی 2 سنتیں بھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں اور وتر پڑھے ہیں۔ تو وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 13 تک ثابت ہے صحیح بخاری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل 3 وتر ہی تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ کرام کو اسی عمل پر پایا کہ 3 وتر وہ پڑھتے تھے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت نوافل اور 3 وتر ساتھ، اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنت تراویح کے طور پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، عمومی عمل آپ کا 11 رکعت تھا۔